أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آج جو ہے وہ سورہ الہمزہ کی ہمیں تفسیر پڑھنی ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ صدق اللہ العظیم. اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ سورہ الہمزہ کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہمزہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے. یہ 104 چیپٹر آف قرآن ہے. اس کے اندر ٹوٹل آیا جو ہے وہ 9 ہے. سورہ ہمزہ کا لٹرل میننگ ہے بیک بائٹر یا غیبت کرنے والا. یہ بہت اسٹرانگیسٹ سورہ ہے وارننگ کی. یہ کیوں ہے یہ ہم جب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سورہ ہمزہ کی تھیم دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہمزہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ اپنے کانشیسلی یا دیکھ بھال کر استعمال کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ تھیم ہے. اس کی دوسری امپورٹنٹ تھیم یہ ہے کہ ورلی چارمز یا ویلتھ یا مال و دولت جب ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو وہ کتنا اس سے کون کون سے ایونز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اندر. اس کے علاوہ سیویرٹی آف پنشمنٹ یعنی اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کی ایکسٹریمٹی یعنی کتنی اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سیویئر ہو سکتی ہے وہ اس سورہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آ دیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ سورہ ہمزہ تب ریویل ہوئی تھی. ولید ابن مکیرہ جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاسٹک ریمارکس دیتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے. تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سورہ ہمزہ ریویل ہوئی تھی. کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ عربس کے کچھ چیف تھے یا سردار تھے جو کہ اسلام کے بہت دشمن تھے, تو ان کے اگینسٹ جو ہے یہ ریویلڈ ہوئی تھی سورہ ہمزہ. اب جو ان سردار کے نام تھے وہ اخناس ابن شارق, امیاد ابن خلاف, آس ابن ویل, یہ سارے تھے عرب سردار جن کے اگینسٹ جو ہے وہ ریویل ہوئی تھی. کچھ اسکالرس کا یہ بھی ماننا ہے. لیکن اگر میں ان جنرل بات کروں تو سورہ ہمزہ ان تمام لوگوں کو کور کرتی ہے جن کے اندر اس طریقے کے ایول کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. یعنی جو دوسروں کو, اگر میں یا آپ ہم لوگ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں یا کسی کو سرکاسٹک ریمارکس پاس کر رہے ہیں تو ہم بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے. سورہ ہمزہ صرف عرب سردار یا ولید ابن مکیرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر اس طریقے کے ایول کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ ہمزہ کی تفسیر پہ. پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. اس کے اندر امپورٹنٹ ورڈ ویل بھی ہے, لکلی, ہمزہ, لمزہ, سارے ورڈ امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں ان کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں ویل پہ. ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی و بربادی کسی کے اوپر ہونا, اس کو بولتے ہیں ویل. ویل جو ہے وہ بیسکلی بہت اسٹرانگ ورڈ ہے, یہ کوئی عام ورڈ نہیں ہے. ویل بہت اسٹرانگ ورڈ ہے کیونکہ ایسے لوگ جن کو موک کیا جا رہا ہے یا جن کی بے عزتی کی جا رہی ہے, جن کی برائی کی جا رہی ہے, جن کو سرکاسٹک ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے اللہ تعالیٰ خود آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود وعید کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرنے اللہ تعالیٰ خود آگے آ رہا ہے کہ ایسا شخص جو کہ میرے بندے کو سرکاسٹک ریمارکس پاس کرتا ہے یا میرے بندے کو اس کی برائی نکالتا ہے, اس میں نقص نکالتا ہے, تو وہ تباہ ہو, ڈیفینیٹلی وہ بندہ تباہ و برباد ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خود اس بیچارے بندے کی جو ہیلپ لیس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے خود آگے آ رہے ہیں. تو وہی بہت مطلب ایک بہت ہی اسٹرانگ ورڈ ہے, یہ کوئی عام ورڈ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ڈیفینڈ کرنے آگے آ رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ خود کسی کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں تو پھر جو اوپوننٹ پارٹی ہے پھر اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اچھا, ویل جو ہے وہ ایک لوئسٹ یعنی جہنم کا سب سے جو نچلا گڑھا نہیں ہوتا اس کو بھی ویل کہتے ہیں. اب کچھ نریشنز کے اکارڈنگ جو ہے یہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہاں کی جو آگ ہے نا
وہ خود اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا. تو مطلب آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا مطلب بیل جو ہے وہ کتنا جہنم کا جو لوئسٹ گڑھا ہے یا لوئسٹ پٹ ہے وہ اتنا خوفناک ہے. اس کے بعد لکلی کا مطلب ہوتا ہے تمام یا سب. ٹھیک ہے. ہمزہ کا مطلب ہمزہ کی جو ہے نا ہمزہ لمزہ جو لفظ ہے اسکالرز نے ان کی ڈفرینٹ تفسیر ان کی ڈفرینٹ طریقے سے کی گئی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جو آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں ان کو ہمزہ بولتے ہیں, اور ایسی چیزیں جو آپ کسی کے منہ پر کرتے ہیں اس کو لمزہ کہتے ہیں. دوسری تفسیر کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے بریک کرنا, یعنی کہ کسی کی پرسنالٹی کو آپ بریک کر رہے ہیں, اس میں نقص نکالنے ہیں, اس کو پبلکلی اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, اس کی بےعزتی کر رہے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں ہمزہ. اور لمزہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, اس کی غیبت کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں لمزہ. اچھا, جو ہمارے پاس فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا, ہم لوگ کی جو منہ بنا ہم لوگ جو الٹے سیدھے منہ بناتے ہیں کسی کو برا فیل کروانے کے لیے, ہم لوگ جو غلط غلط منہ بنا رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کر, وہ بھی جو ہے وہ لمزہ میں انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں کیا پتا چلا ہمزہ کا مطلب کیا ہے کہ بریک. ہمزہ کا مطلب ہے بریک, یعنی کسی کی پرسنالٹی کو توڑنے والا. کسی پرسنالٹی کو تو کیسے توڑنا, اس کے لکس نکالنا, اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کرنا, اس میں فضول کی اس میں اس طریقے کے جو اس کا مذاق اڑانا, یہ ساری چیزیں ہمزہ میں آتی ہیں. اس کو ہمزہ کہتے ہیں. لمزہ یعنی جو کسی کی بیک بائٹنگ کرنا, اس کی غیبت کرنا, اس کو بولتے ہیں لمزہ. اچھا, اب یہ کب ہوتا ہے, ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ یہ تب کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ہائر پرپس نہیں ہوتا, اور وہ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں بیسکلی. اب اس کی بات کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم چیز ہے, ہم لوگ تو یہ بڑے مزے سے بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کے پیچھے غیبت نہیں کرتے, ہمیں تو جو برا لگتا ہے ہم منہ پہ بول دیتے ہیں. تو بھائی آپ اپنا مطلب تو پورا کر رہے ہیں نا, مطلب آپ کا مطلب کیا تھا کہ آپ اس بندے کو بےعزت کریں. اب آپ پیچھے نہیں کر رہے, آپ اس بندے کو اس کے پیچھے بےعزت یعنی کہ اس کے پیچھے بیک بائٹنگ نہیں کر رہے, لیکن اس کی پریزنس میں اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں سب کے سامنے. تو یہ جسچر بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ جسچر بھی نہیں پسند کہ مطلب ہم جو بہت پراؤڈلی نہیں بولتے, ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں اگر ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جسچر بھی نہیں پسند. مطلب آپ نہ کسی کو بیک بائٹنگ کریں, نہ اس کی بیک پہ بولیں, اور نہ ان فرنٹ کوئی ایسی بات کریں جو اس بندے کو بری لگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ جسچر نہیں پسند. اس کے بعد جو ہے وہ اب مین سوال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہمزہ اور لمزہ کیوں ہو جاتا ہے, وہ کیوں دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, یا بیک بائٹنگ کرتا ہے, یا ان میں فلاز نکالتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے, پرائڈ فیل کرنے لگتا ہے. اور انسان ایروگنٹ کب ہوتا ہے, جب اس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے. وہ جب اس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو ہر چیز سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. تو تب کیا کرتا ہے کہ انسان دوسروں کو نچلا سمجھنے لگتا ہے, یا ان میں نقص نکالنے لگتا ہے. تو بیسیکلی نیکسٹ آیا جو ہے وہ اسی کو ایکسپلین کر رہی ہے. تب ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ آیا, الذی جمع مالا وعددا, جو جمع کرتا رہا مال اور گن گن کر رکھتا رہا اسے. اچھا, اس کے اندر امپورٹنٹ ورڈ یہ سارے ہیں, یہ دیکھنا بھی ہم ان سب کو پڑھنے. اچھا, سیکنڈ آیا پہ آ جاتے ہیں ہم. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی جمع کرنا اور کاؤنٹ کرنا. عددا کا مطلب ہوتا ہے پریپیئر کرنا, یعنی کہ آپ فیوچر پریپریشن. عددا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پریپیئر کریں, فیوچر پریپریشن کیے جا رہے ہیں کہ یار میں اتنا مال جمع کر لوں گا, میں اس کو فیوچر میں یہاں خرچ کروں گا, میں اپنے لیے فیوچر میں یہاں خرچ کروں گا. یہ فیوچر کی گارنٹی تو کچھ نہیں ہے نا. تو بیسکلی آپ جمع کر کے رکھے جا رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے, اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کر رہے پریزنٹ میں رہ کر, اور فیوچر کے لیے آپ جمع کرے جا رہے ہیں, تو ایسا مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ مالاؤں پہ. مالاؤں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مالاؤں کا مطلب ہے obviously ویلتھ یا مال. اچھا, مالاؤں کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے سنگولر میں یوز کیا, یعنی کہ یہ واحد سنگولر فارم ہے. مالاؤں جو لفظ ہے وہ سنگولر فارم ہے, پلورل فارم نہیں ہے. اب ہم جب اتنے سارے مال کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بندہ اتنا سارا مال جمع کر کے رکھتا رہتا ہے, اس کو گنتا رہتا ہے بار بار, تو پھر اللہ تعالیٰ نے مال اور پلورل فارم میں کیوں یوز نہیں کیا؟
وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ جو اس بندے کا مال ہے جو جمع کر کے رکھ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے مال کی ویلیو کو منیمائز کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، گھٹا کر بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آخرت میں وہ کوئی کام نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ مال لاؤ ہے نا وہ سنگولر فارم میں یوز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے نا مال لاؤ، یہ سنگولر فارم ہے، یہ جمع فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مال اور سنگولر فارم میں یوز کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال کی انسگنیفیکینس کو ہائی لائٹ کر سکیں. اچھا یہ آیا جو ہے نا الذی جمع مالا وعددا، یہ آیا جو ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو لٹرلی سکولڈ کر رہے ہیں. الذی جمع مالا وعددا یعنی وہ بندہ جو مال کو بار بار گنتا رہتا ہے، اس کو اتنا جمع کرتا رہتا ہے کہ اس کو یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ وہ جس نیڈ سے جمع کر رہا ہے ویدر اٹس لافل اور ان لافل، وہ بس اس کو جمع کرتا رہتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. یعنی جتنا اس کو مال ملتا ہے اس کو اور نیڈ ہوتی ہے کہ میں اور جمع کروں میں مال. یعنی کہ اتنا مال اور دولت اس پر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بس مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو انسان پھر الٹیمیٹلی ایروگینٹ ہو جاتا ہے، پرائڈ فیل کرنے لگتا ہے اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتا اور پھر ان میں نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آیا نمبر 3 پر. آیا نمبر 3 ہے یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ بے شک اس کے مال نے زندہ جاوید کر دیا ہے اسے، یا اگر ہم سمپل لفظوں میں کہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. اچھا اب آیا نمبر 3 کو سمجھ لیتے ہیں. آیا نمبر 3 میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب بھی کسی کے پاس مال اور دولت آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مال اور دولت ہی جو ہے وہ ہماری ساری پرابلمس کا سولوشن ہے. مطلب ہمارے پاس دولت ہے تو ہماری ساری ڈفیکلٹیز اور پرابلمس جو ہے وہ اسی سے سالو ہو جائیں گی. ہمیں کیا ضرورت ہے، میں تو ہمیشہ زندہ رہوں گا، میری ساری پرابلم جتنی بھی آئیں گی، ڈفیکلٹیز آئیں گی، وہ سب مال سے سالو ہو جائیں گی. اس کی سب سے پتہ ہے اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ مائیکل جیکسن ہے. مائیکل جیکسن کے پاس جو ہے وہ بہت دولت تھی اور بیسکلی جو ہے وہ مائیکل جیکسن واز بیسکلی ڈانسر، امریکہ کا تھا یہ. تو بیسکلی مائیکل جیکسن کے پاس بہت دولت ہے، وہ سمجھتا تھا کہ اس کا مال جو ہے وہ اس سے ہمیشہ مائیکل جیکسن نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو وہ 150 ایئرز جو ہے وہ زندہ رہ کے دکھائے گا. اور اس کے پاس اتنی دولت تھی اور اس نے ہر چیز کو اس دولت کے تھرو جو ہے وہ ارینج کر کے پہلے سے رکھوایا ہوا تھا. لیکن کیا ہوا کہ سڈن جو ہے وہ 2009 کو 25 جون کو جو ہے وہ مائیکل جیکسن کی ڈیتھ ہو گئی تھی سڈن. تو کیا ہے کہ بیسکلی کنکلوژن یہ ہے کہ بیسکلی مال اور دولت جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اٹرنل ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تمام پرابلم جو ہے وہ مال اور دولت جو ہے وہ سالو کر دیں گی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیا نمبر 4 پر. آیا نمبر 4 میں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَا، ہرگز نہیں، ضرور اور بہرحال پھینکا جائے گا وہ حطمہ میں. آیا نمبر 4 سمجھ لیتے ہیں اب ہم. اوکے تو آیا نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا کلا کا مطلب ہوتا ہے نہیں بٹ ناٹ. لیوم بزنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھینکنا، نہ صرف کسی چیز کو پھینکنا بلکہ کسی ایسی چیز کو پھینکنا جو کہ بالکل انسگنیفیکنٹ ہے، جس کی کوئی عزت نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو کہ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، اس چیز کو پھینکنا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تھا، ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا، ان کو حشرات وہ جو کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے وہ سمجھتا تھا. تو بیسکلی اس کو بھی کیا ہے کہ حطمہ میں ایسے ہی پھینک دیا جائے گا کہ جیسے کہ اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بھی انسگنیفیکنٹ ہے، اس کو بھی بالکل ویسے ہی حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ حطمہ ہے کیا؟ حطمہ میں جو ہے وہ ہم نیکسٹ آئے میں پڑھیں گے کہ بیسکلی حطمہ ہے کیا. یہ آئے نمبر 5 سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے کہ واٹ از حطمہ. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے کو جو کہ مال و دولت کی محبت میں جکڑا ہوا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ مال و دولت اسے زندہ رکھے گا،
تو اس کو جو ہے اس کو حتما میں پھینک دیا جائے گا. بالکل وہ بھی بالکل انسگنیفیکینٹ ہے. لیوم بزننا یعنی بالکل انسگنیفیکینٹ, اس کو بھی حتما میں پھینک دیا جائے گا. اب یہ حتما کیا ہے, یہ جو ہے کہ ہم نیکسٹ آئے سے اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر.